बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज 27 जुलाई है, दिन है पीर का, और आज की हमारी ये पहली वीडियो है। दोस्तों, 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की वार्निंग। कश्मीर इलेक्शन में जीत कर दिखाओ, अपने बलबूते पर जीत कर दिखाओ और अपनी ताकत को आजमा कर दिखाओ। अगर ऐसा ना हुआ तो मरकज में क्या बड़ी तब्दीली की हवा चलेगी। दोस्तों, इसका मुकम्मल हाल हवाला आपके सामने रखेंगे। और फिर डी चौक नहीं, अडयाला जेल। और अलीमा खान आज जब केपीके की सड़कों पर निकली हरीपुर में, उनका किस तरह का इस्तकबाल किया गया और अलीमा खान ने इस निज़ाम को किस तरह से एक्सपोज किया है। पाकिस्तान में अदलिया, पाकिस्तान का निज़ाम, पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान में इस निज़ाम को चलाने वाले एक एक करके सारे एक्सपोज हो रहे हैं। और फिर इसके साथ साथ हलीमा खान की एक हिकमत अमली जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर मीर जाफर, मीर सादक, ये पूरी लॉट है, इसको भी एक्सपोज किया। और ये हिकमत अमली क्या है और किस खूबसूरती से हलीमा खान इस वक्त सड़कों पर मौजूद हैं और इमरान खान के पैगाम को घर घर पहुंचा रही हैं। और हलीमा खान ने निकल कर सड़क के ऊपर पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ की तमाम प्रॉक्सीज को बेनकाब कर दिया और इन प्रॉक्सीज ने अब एक काउंटर नैरेटिव बनाने की कोशिश की है अलीमा खान के खिलाफ। दोस्तों, इसका भी मुकम्मल हाल हवाल मैं आपके सामने रखूंगा। और बिलावल एलियन है, नून लीग क्यों उन्हें एलियन कह रही है और क्या वो वाकई एलियन है और एलियन का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया गया और किस इलेक्शन के हवाले से, इसका भी मुकम्मल हाल हवाल मैं आपके सामने रखूंगा। और दोस्तों, ईरान अमेरिका जंग के हवाले से मुस्तफा खामनाई की एक स्टेटमेंट भी है और जहाद की बात की जा रही है और ईरान की तमाम आवाम जो है वो अब जहाद की तरफ बढ़ रही है। इसका भी मुकम्मल हाल हवाला आपके सामने रखेंगे आज के इस नशिस्त में। लेकिन व्यूअर्स, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी तमाम सुनने और देखने वालों से दरखास्त है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हमारा 1 मिलियन का टारगेट है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। अल्लाह ताला के हुक्म से और आप तमाम दोस्तों के ताउन से हम इसे ज़रूर अचीव करेंगे। जब पाकिस्तान के अंदर इंडिपेंडेंट आवाज़ों को दबा दिया जाता है और कुछ टाउट सहाफ़ी पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स के ऊपर आपको नजर आते हैं, तो फिर देखना हमने सिर्फ आवाम की तरफ है जिन तक ये पैगाम पहुंचना चाहिए और आप इस पैगाम का और इस आवाज़ का हिस्सा बने। सबसे पहले बात करेंगे अलीमा खान की। और उन्होंने पाकिस्तान में जिस तरह निज़ाम को एक्सपोज किया, जिस तरह खान साहब एक्सपोज कर रहे हैं, उसी तरह उन्होंने पार्टी के अंदर जितनी भी प्रॉक्सीज थी इनकी अब डीप क्लीनिंग शुरू कर दी है। और डीप क्लीनिंग से मुराद जो कैंसर तहरीक इंसाफ के अंदर मौजूद है, अब इसका एक ग्रैंड ऑपरेशन होगा। और अलीमा खान की जो हिकमत अमली है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रॉन्ग नंबर्स हैं शायद उन्हें पसंद नहीं आ रही और उन्होंने अलीमा खान के मुकाबले में एक काउंटर नैरेटिव जो है वो बिल्ड करना शुरू कर दिया। अभी काउंटर नैरेटिव क्या है ये मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ, लेकिन उससे पहले अलीमा खान के पाकिस्तान की आवाम के सामने जो मुतालबात थे और किस किस्म का उनको रिसेप्शन जो है वो हरीपुर में दिया गया, एबटाबाद में जो आवाम निकली है, ये क्या बताती है उन तमाम रॉन्ग नंबर्स की नीयतों के हवाले से। जो इमरान खान की रिहाई की जब बात आती है तो ये अपने घरों में छुप जाते हैं और पाकिस्तान की आवाम के बारे में कहते हैं कि जनाब आवाम नहीं निकलती, हमारे पास पैसे नहीं हैं, पेट्रोल गाड़ी में हम कैसे डालेंगे। तहरीकें पेट्रोल पर नहीं चलती मेरे भाई, तहरीकें जज्बों से चलती हैं। अलीमा खान ये कहती हैं हरीपुर में जो उन्होंने खिताब किया, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये खिताब था और उन्होंने पाकिस्तान की आवाम के सामने अपने मुतालबात रखे हैं। पहला मुतालबा, इमरान खान का अस्पताल में इलाज करवाया जाए। ये मुतालबा नहीं है, ये बुनियादी इंसानी हकूक की पामाली का मामला है। मुतालबा तो वो कर रही हैं, ये वो चीज़ें हैं जो पाकिस्तान में रियासत, चाहे दुनिया की कोई भी रियासत हो, ये हर एक कैदी का हक होता है। जब आप किसी शख्स को कैद करते हैं तो ये उसके हकूक में आता है कि उसके हकूक जो है वो पूरे किए जाए। इमरान खान का अल-शिफा इंटरनेशनल के अंदर जो इलाज है वो करवाया जाए। दूसरा मुतालबा, इमरान खान की कैद तन्हाई का खात्मा, इन मुलाकातों को बहाल किया जाए और उनके तमाम कानूनी जो हकूक है उनको बहाल किया जाए। एक बात, जो नफ्सियाती टॉर्चर किया जा रहा है खान साहब को, वो है कैद तन्हाई। आप अपने आप को ना एक दिन के लिए कमरे में बंद करके रख लें या फिर ये काम करें कि आप किसी से बात ना करें। तो आप जिस जहनी अजियत से गुजरेंगे, इसी जहनी अजियत से इमरान खान पिछले 1 साल से गुजर रहे हैं। इमरान खान से बात करने की किसी को इजाज़त नहीं है। जो लोग उनके पास जाते हैं वो खामोशी से जो टास्क अपना पूरा करते हैं और वापस आ जाते हैं। इमरान खान अगर बात करना भी चाहें तो बात का जवाब नहीं दिया जाता, सलाम का जवाब नहीं दिया जाता। ये तमाम चीज़ें अलीमा खान ने अपने उस मुतालबे में रखी जो आज उन्हें हरीपुर में खिताब करते हुए कही। तीसरा मुतालबा, जजेस अगर इंसाफ नहीं दे सकते तो घर जाएं, नाइंसाफ़ी करके मुजिब ना बने, अदालतें बंद करके घर जाएं।
नाइंसाफी करने वाले जजेस घर जाकर बच्चों को क्या बताएंगे? इमरान खान को जेल में रखने के बदले हराम का पैसा घर ला रहे हैं। जजेस की जिम्मेदारी है कि वो नाइंसाफी के खिलाफ डट जाएं। पूरी कौम उनके साथ खड़ी है। 40 लाख तनख्वाह लेने वाला इन जजेस से पूछे कि फिर उनको बड़े घर और 10-10 सिक्योरिटी की गाड़ियां मिलती हैं, वो इसलिए ताकि ये लोग इंसाफ ना करें। इमरान खान को उन्होंने नाहक कैद कर रखा है। इमरान खान का इलाज नहीं करवा रहे। हम डी चौक नहीं अडयाला जाएंगे। अच्छा, अब मैं आपको ना एक चीज बताऊं कि पाकिस्तान के अंदर ना ये जो अदालती महाज था, देखिए ये वो प्लानिंग थी जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वकला बरादरी ने भरपूर अपना किरदार अदा किया। लतीफ खोसा, सलमान कमराजा, हामिद खान, यार ये बड़े बड़े नाम हैं, ये छोटे नाम नहीं हैं। वकला तहरीक के अंदर ये बड़े बड़े नाम थे। ये वो लोग थे जिन्होंने मारें खाई, जिन्होंने पाकिस्तान की अदालती जो आपका जो अदालती निज़ाम है, इसकी शक्ल कैसी होगी, इसे शेप करने में इन तमाम लोगों का हाथ है। लेकिन जब बार के इलेक्शंस होते हैं ना, तो ये इमरान खान का झंडा पकड़ कर ना मैदान में आ जाते हैं। आज अदालत के जो हालात पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, जो हमें मौजूदा शक्ल नजर आती है, इसमें पाकिस्तान की इस अदलिया को यहां तक पहुंचाने में लोगों का हाथ है। अली अहमद कुर्द 2 दिन आपने देखा कि वो जुल्फें लहराता हुआ हमारा भाई जो है, बुजुर्ग हमारा भाई, और कमर को लचक दे देकर वो बातें कर रहा था। वो कहाँ गया कि हम निकलेंगे, हम करेंगे, हम 26वीं तरमीम 27वीं तरमीम को वापस करेंगे, और भाई तुम खुद ही वापस चले गए। तो इन लोगों से कुछ नहीं होना। अब दोस्तों, इनके साथ चलना भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, खासतौर पर बहनों और पीटीआई के वो वर्कर जो कुर्बानी दे रहे हैं, उनके लिए बहुत खतरनाक है। क्योंकि साजिश हमेशा घर से होती है। बाहर से जब हमलावर आता है, अगर घर स्ट्रांग हो, घर तगड़ा हो और घर की इंफॉर्मेशन बाहर ना जा रही हो, कुछ साजिश ना हो रही हो, तो बाहर से आने वाले हमलावर आपके ऊपर हमला करेंगे जरूर, लेकिन कामयाब नहीं होते। तो इनके साथ चलना भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत ही खतरनाक है। जो शख्स कहता है ना कि जनाब मैं एहतजाज मटीरियल नहीं हूं, मैं अडयाला क्यों जाऊं, मुझे मैंडेट अडयाला जाने का नहीं मिला, आप उससे क्या एक्सपेक्ट करेंगे? तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इन जजेस के हाथ पांव मजबूत किए। अब ये बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे। अगर वकला सड़कों में निकल आते, ये 26वीं तरमीम हो सकती थी, 27वीं तरमीम हो सकती थी। ये सिर्फ एक फर्द की आजादी का मामला नहीं है। आज तो पूरा निजाम आप मफलूज करके बैठे हुए हैं और आप कहते हैं कि जनाब हम पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ के लिए कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, ये वो पैरेलल हिकमत अमली है जो इमरान खान की बहनों के खिलाफ इस वक्त अपनाई जा रही है। दूसरी चीज, इमरान खान को उन्होंने जेल में बंद करके रखा है। उनका अगला इरादा उनको खत्म करने का है। उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। इमरान खान का नाम क्यों खत्म नहीं हो रहा? अगर हम आज ना निकले तो इमरान खान को बाहर ना निकाला तो इसे खत्म कर देंगे। हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? इमरान खान पर इससे बुरा वक्त नहीं आएगा। हमें फौज के सिपाही रोक के कहते हैं कि हमारी आपके लिए दुआएं हैं, कुछ करें। अडयाला के बाहर खड़े पुलिस के सिपाही कहते हैं कि आपा आप कुछ करें। ये तमाम बातें हैं। दोस्तों, अब आपने ये जो साजिश हो रही है ना, इसको समझना है। वकला साजिश कर रहे हैं इमरान खान की बहनों के खिलाफ। वकला साजिश कर रहे हैं। अदालतों में जब खड़े होने का वक्त था वो खड़े नहीं हुए। वकला इमरान खान के केसेस को जब चलाने का वक्त था, इन्होंने चलाया नहीं। इमरान खान के मुझे दोस्तों आज भी अल्फाज नहीं भूलते कि यार ये खड़ा हो जाता है, आके तैयारी नहीं करता। और फिर इमरान खान ने, आपको याद होगा कि कुछ किताबें मंगवाई थी कि मैं अपना केस जो है वो खुद लड़ूंगा। सलमान सदर साहब की एंट्री तो बहुत बाद में होती है। तो ये वो साजिशें हैं जो पैरेलल इमरान खान के खिलाफ की जा रही हैं। अब क्या जरूरत पड़ी है कि सलमान कमराजा बार बार ये कहता है कि जनाब 4 लाख लोग नहीं निकल रहे, 3 लाख लोग नहीं निकल रहे, 24 नवंबर को कोई नहीं निकला। यार तुम हो कौन? पाकिस्तान पूरे में सबसे ज्यादा वोट सलमान कमराजा को पड़े। अब यकीन करें, मैं बार बार ये बातें आपके सामने इसलिए रख रहा हूं कि ये वो लोग हैं जो इमरान खान की रिहाई नहीं चाहते। कुछ लोग हमारे दोस्त बाहर से बैठकर एक खास किस्म का बयानिया बना रहे हैं। हर बंदा एक अपनी लाइन पे लगा हुआ है। इसमें इमरान खान कहीं पर भी आपको नजर नहीं आ रहे। कोई लोग अपनी जंग लड़ रहे हैं कि जनाब हम सबसे ज्यादा मुखलिस हैं इमरान खान के साथ, और कुछ लोग कहते हैं कि जनाब ये हमारा मैंडेट नहीं है। इस 2 बयानियों के दरमियान इमरान खान की रिहाई इस वक्त आपको लटकती हुई नजर आ रही है। अगर ये लोग मुखलिस होते, कोशिश कर रहे होते, तो आज पाकिस्तान के हालात डिफरेंट होते। अलीमा खान ने कहा कि इमरान खान से जब मुलाकात होगी हम बताएंगे कि आपके लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। वो आप भूले नहीं, वो लोग आपको भूले नहीं, और लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं। आज कहाँ है बैरिस्टर गौहर, कहाँ है हमारा भाई सोहेल अफरीदी? देखे जरा मंजर को, जो कहते हैं कि लोग नहीं निकलते। सलमान कमराजा साहब निकले अपनी ठंडी गाड़ी से और देखें पाकिस्तान के सोशल मीडिया को, देखें अलीमा खान के साथ चलकर, आपको पता जाएगा कि पाकिस्तान की आवाम इमरान खान से कितना प्यार करती है। एक बात आप याद रखिएगा कि एक सिस्टम की नफरत है, एक इमरान खान से मोहब्बत है। सिस्टम की नफरत भी इमरान खान से मोहब्बत में मल्टीप्लाई हो रही है। सिस्टम के अंदर आम आदमी को रिलीफ नहीं मिल रहा। पाकिस्तान की अदालतें कॉम्प्रोमाइज हैं। आम आदमी रोजाना जिंदगी की जंग लड़ता है।
عام آدمی کا جیتنا اس بات کے اوپر منحصر ہے کہ عمران خان کی رہائی ہو. یاد رکھیے گا یہ سسٹم کبھی بھی آپ کو ریلیف نہیں دے گا. دیکھیں انقلاب کیسے آئے گا؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ نواز شریف انقلاب لے کر آئے گا کہ ایک دن اسے خیال ہے کہ یار میں چوتھی بار وزیر اعظم نہیں بن سکا تو لہٰذا انقلابی نواز شریف اب پاکستان کی عوام کو چاہیے؟ کیا ایسا ہوگا؟ ایسا نہیں ہوگا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ بلاول زرداری جو آج کل وہ ویڈیوز ڈالتا ہے کہ مجھے آپ کے ووٹ کی ضرورت ہے، پاکستان کی عوام کو سکون کی ضرورت ہے میرے بھائی، پاکستان کی عوام کو جمہوریت کی ضرورت ہے. یہ چھوٹے چھوٹے نا جتنے بھی بونے سیاستدان جو آج کل مروسی کردار کی شکل میں یا پھر ماضی کے چلے ہوئے کارتوس آپ کو جو نظر آتے ہیں، ان کا جمہوریت سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ جنگ عمران خان کی جنگ نہیں ہے، یہ رہائی عمران خان کی صرف رہائی کا معاملہ نہیں، یہ پاکستان کی رہائی کا معاملہ ہے. اس سسٹم سے اور وہ لوگ جو سسٹم کے اندر مافیاز بن کے بیٹھے ہوئے، یہ ان سے رہائی کا معاملہ ہے. علیمہ خان یہ کہتی ہیں کہ جب ملاقات ہوگی ہم بتائیں گے. اعتزاز احسن جاوید ہاشمی کا انہوں نے تذکرہ کیا کہ وہ جیلیں کاٹی لیکن ہم تو شہنشاہوں کی طرح رہتے تھے. 2 ہفتے قید تنہائی سے انسان کا دماغ ہل جاتا ہے. ہم مان گئے کہ کیسے عمران خان بہادری سے 9 مہینے قید تنہائی برداشت کر رہے ہیں. عمران خان کا اللہ پر ایمان مضبوط ہے. اللہ کی عدالت ان چھوٹے چھوٹے مجرم ججوں سے بھی بہت بڑی ہے. انشاءاللہ انصاف عمران خان کو بھی ملے گا اور پاکستان کو بھی ملے گا. ہم نے 30 سال پہلے عمران خان سے پوچھا کہ آپ جس نظریے پر چل رہے ہیں کیا باقی کوئی بھی اس نظریے پر ساتھ ہے؟ تو انہوں نے فوری کہا کہ میں اگلی نسل کا انتظار کر رہا ہوں. جب پاکستان بچائے گی، جو اگلی نسل پاکستان بچائے گی، میں ایک پوری نسل تیار کروں گا جو پاکستان کے لیے کھڑی ہوگی. عمران خان نے 30 سال آپ کا انتظار کیا. یہ نسل جوان ہو کر اس کے ساتھ مل کر پاکستان بچائے گی. مجھے آج یہاں آ کر لگا جیسے اپنوں میں آ گئی. عمران خان 3 سال سے جیل میں ہے لیکن آج آپ کا جذبہ دیکھ کر دل کو سکون ملا کہ عمران خان اب زیادہ دیر جیل میں نہیں رہیں گے. یہ اتنے بے شرم ہے کہ 15ویں نمبر پر ایک جج جس کا نام سرفراز ڈوگر ہے، آپ یہ نام نہ بھولنا. اس جج کو اٹھا کر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ بنا دیا گیا. اس کو خاص اس لیے لایا گیا تاکہ عمران خان اور بشرا بی بی کی ضمانت کی درخواست نہ سنی جائے اور وہ جیل میں رہیں. 1 سال سے وہ کیس روک کے بیٹھا ہے. اس کے بعد ایک اور خاص عدالت بنائی گئی جس کو وفاقی آئینی عدالت کہتے ہیں. اب زمان چھوڑیں، عمران خان اور بشرا بی بی کا کیس ہی آئینی عدالت بھیج رہے ہیں. 3 اور ججز کو انعام سے نواز کا اسلام آباد ہائی کورٹ جج لگایا گیا. ان میں سے ایک وہ بے شرم جج بھی ہے جس نے عمران خان کو عدت کیس میں سزا سنائی. انہوں نے عدالتی نظام مکمل طور پہ دفن کر دیا. انصاف اب عدالتوں میں نہیں ملے گا. لیکن دیکھیں وہ لوگ جو کہتے تھے کہ عمران خان کے لیے کوئی نہیں نکلے گا، سلمان صاحب اگر آپ سن رہے ہوں یہ آپ کے لیے. بی بی کہہ رہی ہیں کہ عمران خان کے لیے کوئی نکلے کو تیار نہیں. آج لوگوں نے دکھا دیا کہ عمران خان اکیلا نہیں. یہ جو شیطان لوگ ہیں انہوں نے بہت کوشش کی عمران خان کے ورکرز کو تقسیم کرنے کی، آپس میں لڑوانے کی. جو لڑواتا ہے وہ شیطان ہوتا ہے. جعلی حکومت کو بتائیں کہ ہم عمران خان کے لیے متحد ہیں. پڑوسی ملک بھارت میں طلباء نے احتجاج کیا، ان کی بات مانی گئی. پورا احتجاج پوری دنیا میں عوام کا حق ہے. انڈیا میں جن پولیس اہلکاروں نے طلباء پر لاٹھی چارج چلائی ان کی انکوائری کا حکم جاری ہو گیا، لیکن یہاں پاکستان میں پرامن مظاہرین پر گولی چلائی گئی. کوئی پوچھنے والا نہیں. ہمارے خاندان کو نہیں، پاکستان کو عمران خان کی ضرورت ہے. پورا پاکستان عمران خان کا خاندان ہے، اس لیے ہم سب نے مل کر چلنا ہے. میں آپ کے پاس آئی ہوں، آپ ہمارا خاندان بنے اور ہمارے ساتھ مروسی بنے. اب یہ مروسی والی جو بات ہے نا، لوگوں نے اس کا غلط مطلب نکالا. دیکھیں یہ پاکستان کی عوام اگر یہ شفٹ ہوتا ہے، تحریک عوام کے پاس چلی جاتی ہے، قیادت عوام کے پاس چلی جاتی ہے، جمہوریت عوام کے پاس چلی جاتی ہے، جمہور کے پاس چلی جاتی ہے، یہ مروسیت نہیں ہے. اگر یہی مروسیت ہے تو بھائی پھر ٹھیک ہے. مجھے اور میرا خیال ہے کہ آپ تمام سننے والوں کو یہی مروسیت چاہیے. ہمیں بلاول نہیں چاہیے، ہمیں آصفہ بھٹو نہیں چاہیے، ہمیں شہباز شریف صاحب کا بیٹا 6ٹے فلور کے اوپر نہیں چاہیے، ہمیں مریم نواز کی 10 سے بھی نہیں چاہیے. یار کوئی الیکشن کمیشن سے پوچھے غضب خدا کا کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم کشمیر کے لیے تحفہ لے کر آئے. یہ الیکشن کمپین تھی، کشمیر کے اندر انتخابات ہونے جا رہے ہیں. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ان بسوں کو کشمیر کے عوام کے حوالے کیا. کس کا پیسہ تھا؟ کیا ایون فیلڈ کے کسی حصے کو بیچ کر یہ بسیں خریدی گئی؟ کیا جاتی عمرہ کی کوئی زمین کے ٹکڑے کو بیچ کر آپ نے یہ بسیں خریدی؟ یہ پاکستان پنجاب کی عوام کا پیسہ تھا اور اسے کہا جاتا ہے کہ جی تحفتاً یہ سب کچھ ہم دے رہے ہیں. تو دوستو پاکستان کی عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کہاں سٹینڈ کریں گے، ہم کہاں عمران خان کی تحریک کو لے کر جائیں گے. یہ فیصلہ اب آپ نے کرنا ہے. اور دوستو اب بات کریں گے اس دھمکی کی یا اس وارننگ کی جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے دی گئی. اب یہ کس نے خبر دی ہے؟ حامد میر صاحب یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف، مریم اورنگزیب اور رانا ثنا، طارق فضل چودھری سب وزراء اس لیے لگا دیے گئے. پچھلے دنوں اسلام آباد میں ایک میٹنگ ہوئی، ان کو واضح بتایا گیا کہ کشمیر میں اگر سادہ اکثریت حاصل نہ کی تو وفاق میں آپ کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں. اچھا اب اس کے اوپر نا آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ مشکلات کیا پیدا ہو سکتی ہیں. کیا نواز شریف صاحب کے خاندان کو اقتدار سے نکالا جائے گا؟ کیا شہباز شریف کی جگہ کوئی اور آ کر اس کرسی کے اوپر بیٹھ جائے گا؟
یا پھر بلاول زرداری کو ڈرائیونگ سیٹ پہ بٹھا دیا جائے گا، پاکستان پیپلز پارٹی کو نوازا جائے گا. ایسا نہیں ہے. اس سسٹم کی بقا اس میں ہے کہ یہ اکٹھے رہیں. جس دن یہ الگ ہو گئے یہ سسٹم گر جائے گا. پاکستان پیپلز پارٹی پر 3,000 ارب کا جو الزام لگایا جاتا ہے اسے بھی پاکستان مسلم لیگ نون اس کا خود سے آ کر دفاع کرتی ہے. تو یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ ان کو بتا دیا گیا ہے کہ ٹھیک ہے الزام لگاؤ ایک دوسرے کے اوپر، لیکن اتحاد جب تک تمہارا قائم رہے گا سسٹم کی بقا اس میں ہے. اور سسٹم کو بات معلوم ہے کہ اگر ہم نے چلنا ہے، ہم نے اگر اسی طرح اگلے کچھ سال پاکستان کے اوپر حکومت کرنی ہے تو ہمیں ان تمام دھڑوں کو ساتھ ملا کر چلنا ہوگا. سسٹم کو پیپلز پارٹی سے خطرہ ضرور تھا کہ شاید وہ کہیں نہ کہیں اڑی کرے، لیکن انہیں نون لیگ سے کوئی خطرہ نہیں تھا. تو اس قسم کی خبریں کہ ان کو بتا دیا گیا ہے. دیکھیں یہ وزن ڈالنا ہوتا ہے. کسی کے اوپر آپ احسان جتاتے ہیں کہ یار دیکھو تم ہماری وجہ سے سسٹم میں موجود ہو، ہم نے تمہیں حکومت دی، اور پھر آپ ایسا احسان جتا کر یا وارننگ دے کر نہ پھر اپنی مرضی کے کام کرواتے ہیں. تو اس سسٹم کی بقا ان تمام لوگوں کا اکٹھا رہنا یقیناً. آپ اس قسم کی نہ گفتگو سنتے رہیں گے. جیسا علیم خان نے کیا کہا، اس نے کہا جی کہ اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ جب علیم خان نواز شریف پر تنقید کر رہا ہے تو علیم خان اس کابینہ کا حصہ ہے جو ان کے چھوٹے بھائی کی ہے. جلسوں میں کہا گیا کہ یہاں ایئرپورٹ اور موٹر ویز بنائیں گے. پچھلے 60 سالوں میں کیوں نہیں بنائی؟ موٹر ویز کا خیال تب کیوں نہ آیا جب علیم خان نے اسلام آباد مری موٹر وے کو مظفر آباد تک پہنچانے کا اعلان کیا؟ اور یہ علیم خان شہباز شریف کی کابینہ میں بھائی صاحب ہمارے شامل ہیں. اور وہ تنقید کس کے اوپر کر رہے ہیں؟ وہ شہباز شریف کے بڑے بھائی نواز شریف کے اوپر، باؤ جی کے اوپر تنقید کر رہے ہیں. اور دوستو اس سسٹم کی حیثیت کیا ہے وہ آپ کو اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ آزاد کشمیر میں پریزائڈنگ افسر پیپلز پارٹی کے امیدوار کے گھر سے ڈبوں کے ساتھ، بیگز کے ساتھ جو ہے وہ پکڑا جاتا ہے. آپ کو سسٹم کے اوپر اتنا بھی اعتبار نہیں رہا کہ آپ جیت سکیں. جمہور کے اوپر اعتبار نہیں ہے، عوام پہ اعتماد نہیں، کیونکہ آپ نے کیا ہی کچھ نہیں ہے. جو کچھ کشمیر کے اندر ہوا اسے انٹرنیشنل ہیڈ لائنز کے اندر آپ نے پڑھا. کشمیر کی خبر نہیں آئی، لیکن جو ظلم ہو رہا ہے اور جو ان کے مطالبات ہیں وہ تو نہیں ہٹے. اب لانگ مارچ شروع ہو گیا، کیا کریں گے آپ اس کا؟ آپ کچھ نہیں کر سکتے. لہٰذا آپ کو پریزائڈنگ افسر کی ضرورت پڑی. اس سسٹم کے اندر الیکشن سے لوگوں کا اعتبار اٹھ گیا، حکومتوں سے اعتبار اٹھ گیا، تو پھر آپ کس سے سوال کریں گے؟ اور یہی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ چاہتی تھی کہ ٹھیک ہے جمہوریت کو اتنا لولا لنگڑا بنا دو کہ کوئی اس کے قریب بھی نہ جائے، اور یہی پاکستان کے اندر ہو رہا ہے. بلاول بھٹو صاحب جی ایلین ہیں، اور راجہ فاروق صاحب وہ کیا کہتے ہیں، ایک نا ہم نے تو ان کو جی ہمیشہ بدتمیزی کرتے ہوئے دیکھا. منہ پھٹ سے یہ صاحب ہیں اور کسی کو کبھی بھی کہیں بھی کوئی کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. اور یہ امیدوار ہیں جی لیگی رہنما. بلاول بھٹو کو آزاد کشمیر کے آئین کا نہیں پتا، نہ انہیں آزاد کشمیر کی ہسٹری کا پتا ہے. وہ خام خواہ خواجہ آصف کے پیچھے پڑے ہیں. انہیں کیا پتا کہ ریاست کے کون سے حصے ہیں، کون سی زبانیں یہاں پر بولی جاتی ہیں. بغیر سوچے سمجھے انہوں نے خواجہ آصف کو ٹارگٹ کیا. بلاول بھٹو ایلین ہے. وہ کون ہوتا ہے آزاد کشمیر کے معاملات میں ٹانگ اڑانے والا؟ بلاول خام خواہ فضول باتیں کر رہا ہے. یہ ان کے الفاظ تھے. تو مریم کو پتا ہے؟ کیا نواز شریف کو پتا ہے جو وزیر اعظم بننے کی بات کر رہے ہیں؟ آئین کا بلاول کو نہیں پتا، لیکن نواز شریف صاحب کو پتا ہے. اور وہ اس آئین جس کے بارے میں وہ جانتے ہیں، جو بہت زیادہ واقفیت ہے انہیں اس آئین کی جس کے بارے میں راجہ فاروق صاحب کہہ رہے ہیں، پڑھ لیتے کہ کیا آپ چوتھی بار وزیر اعظم بن سکتے ہیں یا نہیں بن سکتے. تو راجہ فاروق حیدر نواز شریف صاحب کی جہاں پہ گڈی چڑھا رہے ہیں، وہیں پہ بلاول زرداری کو ایلین کہہ رہے ہیں. تو یہ نورا کشتی اسے لگی ہوئی ہے. اور گلگت بلتستان کے انتخابات ہم نے دیکھے، اسی طرح کشمیر کے انتخابات بھی ہوں گے. اور یہاں پر یقیناً علیم خان کی جو آج انٹری ہوئی ہے اس سے لگ یہ رہا ہے کہ اہم وزارتیں علیم خان کو دی جائیں گی. اور ماڈل وہی ہوگا. اگر علیم خان ہار بھی گیا تو علیم خان کو 3 4 5 جو آزاد امیدوار وہاں سے جیتیں گے، یا کچھ اور لوگوں کو یہاں پہ اس پارٹی میں شامل کیا جائے گا. آئی ایم ریلی سوری، میرے پاس ڈیٹیلز نہیں ہیں کس حلقے میں کون کھڑا ہو رہا ہے اور کتنی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں. اگلی نشست میں اس پر تفصیل سے بات کریں گے. لیکن ماڈل وہی ہے کہ لوگوں کو نواز دیا جائے، یا پارٹی میں شامل کریں، یا پھر ان کو 3 4 5 سیٹیں جو ہیں نکال کر دی جائیں اور پھر ان کے اوپر یہ منسٹریز ان کے حوالے کر دی جائیں گی. تو میں آپ کو خبر ایک یہ بھی دے دوں کہ مولانا کی حکومت مخالف تحریک، JUI حکومت مخالف تحریک کا جی اگلا قدم. اسلم غوری صاحب جو ترجمان ہیں انہوں نے کیا کہا؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام اگست میں چاروں صوبوں سمیت اسلام آباد میں صوبائی اور ضلعی ذمہ داروں سے مشاورت کا فیصلہ ہوا. تمام صوبوں میں مشاورت کے لیے کنونشن منعقد کیے جائیں گے. کوئٹہ، پشاور، سکھر، ملتان میں کنونشنز ہوں گے. کنونشن سے مولانا فضل الرحمان اور دیگر مرکزی صوبائی قائدین خطاب کریں گے. مہنگائی، بدامنی، لاقانونیت، آئین سے ماورائے قانون سازی کے خلاف آئندہ لائحہ عمل
پر مشاورت کی جائے گی. قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان کے خلاف حالیہ جھوٹے پروپیگنڈے کو بے نقاب کیا جائے گا. تکلیف ہی یہی ہے. اگر یہ پروپیگنڈا یا جو بھی تھا نہ ہوتا تو انہوں نے کبھی سڑک پہ نہیں آنا تھا. ترمیم کرنے والے تم تھے, ووٹ دینے والے تم تھے, آج تنقید کرنے والے بھی تم بن گئے. یعنی پہلے آپ نے اس آئین کا قتل کیا اور اب آپ اس کی ایف آئی آر کروانے والوں میں یعنی مدعی بن کر آ گئے. تو فضل الرحمان صاحب کو حلوہ نہیں ملا. حلوہ دیں جی ان کو خاموش کروایا جائے, کیونکہ مسئلہ سارا حلوے کا ہی ہے اور اس کے اوپر چاندی کے نہیں سونے کے ورق لگے ہوں گے تو یہ خاموش ہو جائیں گے. مہنگائی مارچ ان کو اس وقت یاد نہیں آیا. جمہوریت جب 8 فروری 2024 کو جو کچھ ہو رہا تھا اس وقت ان کو یاد نہیں آیا. 26ویں ترمیم 27ویں ترمیم آپ لوگوں نے کر لی, اس وقت آپ کو کچھ یاد نہیں تھا. لیکن آج چاروں صوبوں میں یہ نکلیں گے. اور شہباز شریف صاحب ہمت کریں پرچہ ان کے خلاف. جنہوں نے پاکستان کی افواج کے بارے میں باتیں کہی ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا. بعض لوگوں کا تو دوستوں یہ بھی خیال ہے کہ ان کو لانچ کیا گیا اور وہ ملک کے حالات کو خراب کرنے میں, یعنی لا اینڈ آرڈر وفاق کے اوپر تنقید کریں گے, چاروں صوبوں میں جا کر تنقید کریں گے, ذرا ماحول بنائیں گے تنقید کا, اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ان کو استعمال کرے گی. ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے, جب ملک کے اندر حالات خراب ہوتے ہیں نا تو اسٹیبلشمنٹ کے پاس نا ایک چیز آ جائے گی کہ یار حالات خراب ہو گئے ہیں لہٰذا آپ سائڈ پہ ہو جائیں. اور یہ ایک واحد راستہ ہو سکتا ہے کہ اگر کبھی شہباز شریف کو یا کسی اور کو اس کرسی سے ہٹانا ہو. اپنی رائے کا اظہار جو ہے ضرور کیجیے گا اس معاملے کے اوپر. اور دوستوں آپ کو ایران امریکہ جنگ کے حوالے سے میں آپ کو اپڈیٹ دوں کہ ایک بڑا سائبر حملہ ہوا ہے, اور ایرانی خبر ایجنسی نے اسرائیلی میڈیا کے حوالے سے یہ دعویٰ کیا کہ اسرائیل کی اسلحہ ساز کمپنی IMCO پر بڑا سائبر حملہ ہوا ہے, جس میں ہیکرز نے حساس دستاویزات چوری کر لی. سائبر سپورٹ فرنٹ نامی ہیکرز نے IMCO کو تقریباً 30 ٹیرا بائٹس ڈیٹا چوری کر لیا, جس میں انتہائی حساس فوجی دستاویزات بھی شامل ہیں. اور یہ واقعہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ہیکرز نے کمپنی کے بنیادی ڈھانچے میں گہرائی تک رسائی حاصل کی. دوستو اب کیا IMCO واقعی اسرائیلی دفاعی کمپنی, اس حوالے سے کچھ چیزیں ہم نے چیک کی, یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ یہ اسرائیل کی ایک معروف دفاعی اور صنعتی کمپنی ہے جو فوجی الیکٹرانکس, الیکٹرو میکینیکل سسٹمز اور دیگر دفاعی مصنوعات تیار کرتی ہے اور اسرائیلی دفاعی شعبے کے ساتھ کام بھی کرتی ہے. اب کیا 30 ٹیرا بائٹس حساس فوجی دستاویزات چوری ہونے کی تصدیق ہو چکی؟ آزاد ذرائع سے جی اس کی تصدیق نہیں ہوئی. جن کی چوری ہوئی ہے وہ تو خیر ڈھنڈورا نہیں پیٹیں گے, چونکہ جنہوں نے اس کو ہیک کیا, جنہوں نے ڈیٹا چوری کیا, ان کے پاس اب یہ ڈیٹا موجود ہے اور یہ ایک بہت بڑا بریچ ہے. اوبیسلی اگر وہاں سے کنفرمیشن آ گئی تو پھر ساری کہانی جو ہے ختم ہو جاتی ہے. لیکن ایک ہیکر کا گروپ جس نے یہ کاروائی کی ہے. دوستوں میں آپ کو نا ایران امریکہ جنگ کے حوالے سے بھی آپ کو یہ اپڈیٹ دے دوں. اور ایران امریکہ جنگ ایک اب ایسے فیز میں داخل ہو چکی ہے جہاں پہ امریکہ کا خیال یہ ہے کہ شاید وہ اس جنگ کو دوبارہ میز پر لے جا کر تھوڑا سا اس کو دھکا دیا جا سکتا ہے. اور دوستوں میں آپ کو ایران امریکہ جنگ کے حوالے سے یہ بھی اپڈیٹ دے دوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے میدان کے بعد دوبارہ میز کا رخ کیا ہے. اور اب خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان ثالثوں کے ذریعے پیغامات کا تبادلہ جاری ہے. ایرانی وزارت داخلہ کی یہ رپورٹ ہے. اور لیکن جو سب سے امپورٹنٹ چیز تھی, آج سپریم لیڈر آیت اللہ مصطفیٰ خامنائی کی جو سٹیٹمنٹ ہے, انہوں نے کیا کہا اور ایران کے دشمنوں کے لیے کیا پیغام ہے. ایران کے دشمن سیاسی اور معاشی دباؤ کے ذریعے قوم کے عزم کو کمزور نہیں کر سکتے. ایرانی میڈیا کے مطابق سپریم لیڈر کے دفتر سے جاری بیان میں مصطفیٰ خامنائی نے حزب اللہ کے خط کے جواب میں کہا کہ حزب اللہ کا دفاع ایران کی اسٹریٹجک ذمہ داری ہے. امریکہ سے معاہدے میں لبنان پر صہیونی حکومت کی جارحیت کا غیر مشروط خاتمہ بنیادی شرط ہے. حزب اللہ اسرائیل اور اس کے حامیوں کی وحشیانہ جارحیت کے مقابلے میں ناقابل تسخیر چٹان کی طرح ڈٹی رہی. ایرانی سپریم لیڈر کے مطابق امریکہ اور اسرائیلی حکومت کے خلاف بڑھتی ہوئی عالمی بیزاری کے باعث اب جہاد اور مزاحمت کے سوا کوئی راستہ باقی نہیں رہا. اس راہ پر ثابت قدمی بالآخر اللہ تعالیٰ کے وعدہ کردہ فتح کا سبب بنے گی. ایرانی میڈیا کے مطابق مصطفیٰ خامنائی کا یہ پیغام حزب اللہ کی جانب سے بھیجے گئے خط کے جواب میں دیا گیا, جس میں حزب اللہ نے سپریم لیڈر سے اپنی وفاداری کا عزم کا اعادہ کیا. تو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کسی طرح سے ایران کو کمپرومائز کر لیا جائے گا تو یہ بڑا ایک واضح پیغام ہے, کیونکہ امریکہ بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو حزب اللہ سے اپنے آپ کو دور کرنا ہے. لیکن مصطفیٰ خامنائی کا پیغام اس بات کی واضح دلیل ہے کہ ایران حزب اللہ کے ساتھ کھڑا ہے اور وہ صہیونی قوتوں کے خلاف اسی طرح لڑتا رہے گا. ویورز یہ ہماری آج کی نشست تھی. اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.